بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ پراپرٹی گفٹ یا ہبہ رجسٹر کروانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بھی پراپرٹی ہبہ کرتا ہے یا گفٹ کرتا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے۔ عام طور پر ہبہ یا گفٹ جو ہے وہ باپ جو ہے وہ بچوں کو یا کوئی دوست کسی دوسرے دوست احباب کو یا کسی رشتہ دار کو یا کسی بھی دوسرے تیسرے فرد کو اگر وہ ہبہ کرتا ہے اور اس کا بلڈ ریلیشن ہے تو اس ہبہ کا پروسیجر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اکثر اوقات ہم جب بھی کوئی پراپرٹی مکان یا کوئی پلاٹ یا کسی بھی چیز کو جو کہ اموویبل پراپرٹی کی زمرے میں آتی ہے اس کو ہبہ کرتے ہیں تو اس کے ہبہ کرنے کے بھی کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ پورا نہیں ہوتے تو آپ کا ہبہ جو ہے وہ کالعدم ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جو اس کا جو لوازمات میں آتا ہے وہ ہے کہ پرپوزل ہونا چاہیے، مطلب کہ آفر کرنی چاہیے۔ جب آپ کسی کو آفر کرتے ہیں، فرض کر لیں کہ باپ بیٹے کو آفر کرتا ہے، بھائی دوسرے بھائی کو آفر کرتا ہے، کوئی بھی چچا زاد یا کوئی بھی بندہ آپ کو آفر کرتا ہے، جب وہ آفر کرے گا، پرپوزل پیش کرے گا کہ یہ میرے پاس یہ پراپرٹی ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یا کسی ادارے کو دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے پرپوزل پیش کیا جائے گا۔ اس پرپوزل کے بعد جو ہے ایکسیپٹنس ہوگی، وہ لینے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہہ جی میں نے ہبہ کرنا ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے راضی نہ ہو تو یہ ہبہ ممکن نہیں ہے، یہ کالعدم ہو جائے گا۔ اس لیے اس دوسرے بندے کا راضی ہونا ضروری ہے، اس کی ایکسیپٹنس ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ جو آتا ہے وہ ٹرانسفر آف پوزیشن، یہ نہیں کہ آپ نے ہبہ کر دیا اور ملکیت آپ کے پاس ہی رہے۔ ملکیت کو مطلب کہ اس قبضے کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تینوں انگریڈینٹس اگر پورے ہیں تب ہبہ جو ہے وہ کالعدم نہیں ہوتا۔ اگر یہ تینوں چیزیں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوئی ہے تو پھر ہبہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے ہبہ کرنا ہے تو اس میں آفر آپ کریں گے کسی بندے کو اور وہ ایکسیپٹ کرے گا اور اس کے بعد پوزیشن جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کر دیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو پروسیجر میں اگر جب آپ جاتے ہیں تو آپ فرد جو ہے وہاں سے نکلوائیں گے پٹواری سے یا آپ ریکارڈ سینٹر سے، اگر کمپیوٹرائز ہے تو ریکارڈ سینٹر سے فرد بنوائیں گے، فرد بے، یا آپ وہاں سے جہاں پٹواری بیٹھتا ہے پٹواری سے جا کر یہ بنوائیں گے کہ اگر کمپیوٹرائز کھاتا نہیں ہے تو آپ نے فرد حاصل کر لی۔ فرد حاصل کرنے کے بعد آپ سٹامپ پیپر جو ہے اس کی ڈیوٹی پے کرنے کے بعد لیں گے اور اس پر وہ تحریر لکھیں گے کہ جناب میں اس وجہ سے یا اپنے بیٹے کو خدمت کے عوض، اکثر اوقات باپ جو ہے وہ یہ تحریر لکھواتا ہے کہ جناب میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے سب سے پیارا یہ ہے، میں لہٰذا اپنی جائیداد کا فلاں حصہ یا پوری جائیداد یا کوئی بھی مکان یا کوئی چیز جو ہے وہ اپنے بیٹے کو باخوشی جو ہے وہ گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح نواز شریف کا معاملہ تھا، اس نے اپنی بچیوں کو، بھائیوں بیٹوں کو جو ہے وہ بیٹے نے بہن کو، بہن نے دوسرے بھائی کو اس طرح ہبہ کی ہوئی تھی پراپرٹیز، اور وہ پراپرٹیز کا کوئی ریکارڈ، کوئی پیسے کا لین دین نہیں تھا۔ پراپرٹی کہاں سے آئی تھی یہ الگ بات ہے، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو ہبہ کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ان کا کیسز جو ہے وہ آج کل ختم ہو رہے ہیں کہ وہ جی ہم نے ہبہ کی ہوئی تھی، ہبہ میں کوئی بھی آپ پیسہ نہیں لیتے۔ اسی طرح باپ جو ہے وہ بچوں کو جب ہبہ کرتا ہے تو اس سے کوئی بھی پیسہ، کوئی رقم جو ہے وہ موصول نہیں کرتا، اور اس کی پھر وجہ بتاتا ہے کہ جی میرا بچہ جو ہے یا میرا بیٹا جو ہے یہ سب سے اچھا تھا یا اس نے خدمت اچھی کی تھی، کوئی بھی جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ پر وہ اپنی پراپرٹی جو ہے اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بیٹیوں کو ان کا حصہ دینے کی بجائے ان کے حصے کو ختم کرنے کے لیے اکثر اوقات والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ہبہ کر دیتے ہیں پراپرٹی، تاکہ اگر ہم وراثت کریں گے تو وراثت میں تو حصہ دینا پڑے گا۔ تو یہ بہت ہی غلط جو ہے وہ معاملے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو ان کی روک تھام کے لیے بھی ایسا اکثر اوقات لوگ کرتے ہیں، اس کو پراپرٹی کو اپنے بچوں کو اس لیے ہبہ کر دیتے ہیں تاکہ بیٹیوں کو حصہ نہ دینا پڑے۔ اکثر اوقات راضی نامے کی بنیاد پر بھی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہبہ کرنے کو کہتی ہیں تاکہ جو ہے باقی معاملات سے بچا جا سکے۔ اس طرح اس کے بعد جب آپ نے ہبہ کر دیا، وہ باقاعدہ سٹیمپ ڈیوٹی پے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پٹواری کے پاس جا کر اس کا انتقال درج کروا لینا ہے،
क्योंकि अगर इंतकाल दर्ज नहीं होगा तो प्रॉपर्टी जो होगी वो स्टिल वहीं पे खड़ी होगी, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। मुकम्मल पूरे प्रोसीजर को हमने अडॉप्ट करना होता है। आपने जाकर इंतकाल फौरन जो है वो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेना है जिस बंदे के नाम पर हिबा किया होगा। अब हिबा करने के बाद जो है वो ट्रांसफर हो गई है। अक्सर औकात लोग इंतकाल जो होते हैं वो जुबानी इंतकाल कर लेते हैं, मगर जो है जुबानी इंतकाल उतनी वर्थ नहीं होती जितनी कि रिटर्न जो है वो इंतकाल की होती है। लिहाजा रिटर्न जो है वो सारा मामलात होने चाहिए। इसमें जुबानी तौर पर अक्सर औकात जो है इस वाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है जिसमें उन्होंने बताया है कि जुबानी इंतकाल सिर्फ और सिर्फ गाँव में मुमकिन है, मगर कोशिश की जाए कि वहां भी ना हो। मगर शहरों में जुबानी इंतकाल के हवाले से जो है वो मुमानत है, उस हवाले से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से जजमेंट भी मौजूद है। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि जब भी हम इंतकाल करें, प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इसमें तमाम फरीक मौजूद हैं, या अगर फरीज का राजीनामा है तो उसका नाम उस स्टैम्प पेपर में लिखते हुए मौजूद होना चाहिए। उनके साइन, दस्तखत, अंगूठे, जितने भी बंदे उसमें मौजूद होंगे जिनके नाम पर मौजूद होगी प्रॉपर्टी, उनका हाजिर होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें, जो कुछ पॉइंट अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप प्रॉपर्टी गिफ्ट या हिबा रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये बड़ा है एक सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। अगर हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ इससे आपको जरूर फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।